صل على محمد وآل محمد वज्जिल फरजहम। वसी ज़ैदी आगाज़ करेंगे जश्न का तिलावत कलाम पाक से। محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
صدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والأعداءهم صلوات. جی ذرا بیٹا جزاک اللہ، ایک باواز بلند صلوات. خواتین و حضرات، ہمارے 10ویں امام علی نقوی علیہ السلام کی جشن ولادت کے سلسلے میں یہاں ہم آج جمع ہیں. یہ جشن منعقد ہو رہا ہے. زمانے کے امام کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ سب مبارکباد دیتے ہیں. اور اب زحمت و داؤد نقوی کو جو منقبت پیش کریں گے. داؤد نقوی. جو راستے میں مولا نے اشعار عطا کیے تھے وہ پیش کرتا ہوں. ایک بھرپور صلوات بھیج دیں مولا محمد پر. جہان والوں کے لب پر نہ کیوں خوشی آئے، جہان والوں کے لب پر نہ کیوں خوشی آئے، زمین پہ آج امام علی نقی آئے. زمین پہ آج امام علی نقی آئے، اور تیرے وسیلے سے عیسیٰ نے کی مسیحائی، تیرے وسیلے سے عیسیٰ نے کی مسیحائی، علی کے نام سے کیسے نہ زندگی آئے. شکریہ. میرے لبوں پہ ہے جاری جو ورد ناد علی، میرے لبوں پہ جو جاری ہے ورد ناد علی، فرشتہ موت کا کس طرح سے ابھی آئے، اور پھر ایک بار مجھے سامراں بلا دیجئے، پھر ایک بار مجھے سامراں بلا دیجئے، پھر ایک بار میرے دل میں روشنی آئے. شکریہ. اور نہیں تھا دم یہ اندھیرے میں کہ ٹھہر جاتا، نکل گیا تھا اندھیرے کا
دم کہاں ٹھہرا میری لحد میں ہے جس دم میرے علی آئے، اور علی نکی تیرے نقشے قدم کا صدقہ ہے، علی نکی تیرے نقشے قدم کا صدقہ ہے، بغیر اس کے مجھے خاک شاعری آئے، ہے فخر آپ کے داؤد کو ہے وہ نقوی، مجھے ہے فخر میرا نام تیرے نام سے ہے، میرے مزاج میں پھر کیسے عاجزی آئے، جہان والوں کے لب پر نہ کیوں خوشی آئے۔ یہ تھے داؤد نقوی، اور اب میں ناصر حسین کو زحمت دوں گا، ناصر حسین ایک منقبت پیش کریں گے۔ برائے خوشنودی امام علی نقی علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی ایک مطلع دو شعر سے آغاز۔ اس ایک بات کا یوسف کو بھی یقین ہوگا، اس ایک بات کا یوسف کو بھی یقین ہوگا، اس ایک بات کا یوسف کو بھی یقین ہوگا، علی کا چاہنے والا بہت حسین ہوگا، اس ایک بات کا یوسف کو بھی یقین ہوگا، علی کا چاہنے والا بہت حسین ہوگا، اور بچھا ہے فرش ولا کا، اور بچھا ہے فرش ولا ہو رہا ہے جشن نقی، بچھا ہے فرش ولا ہو رہا ہے جشن نقی، خدا کو ڈھونڈو کہ وہ بھی یہی کہیں ہوگا، خدا کو ڈھونڈو کہ وہ بھی یہی کہیں ہوگا۔ اور ایک مطلب آپ کے ہوشی گزار ہے
کہ اندھیرے دور ہوئے روشنی کی آمد ہے، اندھیرے دور ہوئے روشنی کی آمد ہے، ولا کے کعبے میں پھر سے علی کی آمد ہے، ولا کے کعبے میں پھر سے علی کی آمد ہے، اور لرز لرز گئی یہ سن کے فوج باطل کی، لرز لرز گئی یہ سن کے فوج باطل کی، جہاں میں آج امام نقی کی آمد ہے، لرز لرز گئی یہ سن کے فوج باطل کی، جہاں میں آج امام نقی کی آمد ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ 2 سے 3 مصرے منقبت کے، بسم اللہ، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جام جائی، نقی آئے زمانے میں جہاں میں بے خزائی، اور تقی کی گود میں قرآن ہے یا نفس پیغمبر، تقی کی گود میں قرآن ہے یا عکس پیغمبر، برائے تہنیت عرش بری سے کہکشائی، نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، اور امامت کے فلک پر آج خورشید دہم چمکا، امامت کے فلک پہ آج خورشید دہم چمکا، امام آیا امامت کو تو آواز اذائی، نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، اور زمین پائے اقدس چوم کے مدحت گزاری کی، زمین پائے اقدس چوم کے مدحت گزاری کی، پڑھو صلی علی مل کر صدائے آسمائی، نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جام جائی، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اس پر مسترد موقع پر اس مقدس محفل کا لطف اٹھائیں۔ برف بہت دیر میں آئے گی، 11 بجے کے بعد آئے گی، آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھیں، برف باری سے بہت پہلے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے ایسے فارغ ہو کر، اور کچھ مومنین میرے خیال میں اس وجہ سے آئے بھی نہیں شاید کہ کہیں برف باری میں نہ پھنس جائیں، لیکن یہ پروگرام اسی طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ برف باری سے بہت پہلے آپ لوگ فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ ایک بابا سے بلند سلوات۔
اور اب باری ہے شبات حسین صاحب کی، تشریف لائیں گے، اپنی منقبت پیش کریں گے جناب شبات حسین۔ محمد علی محمد صلوات صلی علی محمد۔ مومن کے دل سے دوری نہیں ہو سکتی، جتنے قریب آ سکتے ہیں آ جائیں۔ اب جن یہ تو توفیق کی بات ہے، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو جو جعفری صاحب اعلان کر رہے تھے، آپ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے تھا جو برف کا سن کے نہیں آئے، جو آ گئے ہیں۔ آپ کی منزلت بڑی بلند ہے، آپ امام کے جشن میں پوری طرح سے شرکت کر رہے ہیں۔ تو 4 مصرے میں سنت پہ چل رہا ہوں ابھی تک، جو ناصر بھائی اور داؤد نقوی نے الہان داؤدی میں جو پیش کیا، ماشاءاللہ۔ دل میرا جام ہے، دل ہی میرا پیمانہ ہے، دل میرا جام ہے، دل ہی میرا پیمانہ ہے۔ حضور جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے، جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے۔ دین کعبے کی تقدس کی نہ کر شیخ بہت، وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچا خانہ ہے، وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچا خانہ ہے۔ صلوات۔ اب چونکہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں تو میں 1-2 رباعی اور پڑھ لیتا ہوں۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پوری طرح سے معرفت امام لے کے جائیں۔ یہ عرفان امامت کیا ہوتے ہیں؟ میں پہلے پڑھتا تھا، اب پوری منقبت ہے تو اس میں سے 2-3 شعر آپ کے یہ پیش کر رہا ہوں۔ دل میں ملی ہے جن کو محبت امام کی، دل میں ملی ہے جن کو محبت امام کی، حضور کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی۔ اب یہ میں اپنی یاد دہانی سے پڑھ رہا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، جو یہ آج ہمارے امامت میں، اماموں کی زندگی میں سوانح عمری آپ دیکھیں تو محمد ہوئے ہیں سب سے زیادہ اور علی تقرار ہے۔ آج کا جو امام جس کی ہم ولادت منا رہے ہیں، چوتھا علی ہے تاریخ اولیاء کا۔ پہلے علی امام علی ہیں اور یہ چوتھا علی۔ اس حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخ اولیاء کا یہ چوتھواں علی، تاریخ اولیاء کا
चौथवां अली उस ज़हरा के घर है आज विलादत इमाम की, ज़हरा के घर है आज विलादत इमाम की। और जो मार्फत का सिलसिला है, हम ये समझते हैं कि नबूवत के लिए बेसत होती है और ख़त्म नबूवत के लिए, लेकिन इमाम का मर्तबा रसूल से कम नहीं है। और ये हज़रत इब्राहीम हैं जिनको पहली इमामत मिली, कुरान ने कहा, और हमारे पहले इमाम फ़ख्र इब्राहीम मौला अली। तो उस हवाले से सुनिए कि मारिफत इमाम है क्या। होता है आसमां पे इमामत का फैसला, होता है आसमां पे इमामत का फैसला, हुज़ूर मिसले रसूल होती है इज्जत इमाम की, मिसले रसूल होती है। तो जो लोग भी समझते हैं कि इमाम किसी तरह से कम है रसूल से, वो गलत है। कि फ़ख्र इब्राहीम पहले अली इमाम अव्वल। अब वो सुनने जो मैं आपको सुनाने आया था, अगर वो ये नहीं भूलेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती है कि हम जब अच्छी तकरीबें करते हैं अपने घर पे तो विलादत इमाम की हो, मासूम की विलादत पे करते हैं। तो हमने अपने आखिरी तीसरे बेटे की जब वलीमा किया था तो चुना था कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन हो। तो उसमें मैंने ये पहली बार पढ़ा था और बहुत कम सुना होगा आपने, लेकिन आज सुनने उसको। और अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दें, फूलें फलें, शाद रहें। मेरी ज़ुबां पे आज क़सीदा नक़ी का है, मेरी ज़ुबां पे आज क़सीदा नक़ी का है तो कम, लेकिन नक़वी सादात बैठे हैं कुछ। मेरे ज़ुबां पे आज क़सीदा नक़ी का है, सुनने को बैठा बज़ू में कुनबा नक़ी का है, सुनने को बैठा बज़ू में कुनबा नक़ी का है। अरे ठोकर से ये भी चाहें तो मुर्दा जिलाएंगे, मौजूदा है इनकी ज़िंदगी का। ठोकर से ये भी चाहें तो मुर्दा जिलाएंगे, शेरे खुदा के जैसा ही शजरा नक़ी का है, शेरे खुदा। और ये इनकी ज़िंदगी का ख़ास मौजूदा है जो पेश खिदमत है। कालीन के जो शेर में भी जान डाल दे, कालीन के जो शेर में भी जान डाल दे, हुज़ूर पोता अबू तुराब का बेटा नक़ी का है, पोता अबू तुराब का बेटा नक़ी का है। सादाते नक़विया की तरफ देखिए हुज़ूर,
سادات نقویہ کی طرف دیکھیے حضور، پھیلا ہوا جہاں میں بھی پھیلا نقی کا ہے، پھیلا ہوا جہاں میں قبیلہ نقی کا ہے۔ سید محمد آپ اس پہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ سینئر ہاں داؤد تم بھی بلند صلی اللہ۔ اب پیغام امام سن لیں اور میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ بلاول صاحب آپ کو پسند آئے گا۔ زہرا کے دشمنوں سے سدا دوریاں رہیں، زہرا کے دشمنوں سے سدا دوریاں رہیں، جینے کا ایک یہ بھی سلیقہ نقی کا ہے، جینے کا ایک یہ بھی سلیقہ نقی کا ہے۔ امام المتقین، متقی اور تقوی کی علامات۔ تقوی کی احتیاط ہے جس کے پاس میں، تقوی کی احتیاط ہے جس کے پاس میں، درسوس کے سر پہ آج بھی سایہ نقی کا ہے، اسوس کے پاس آج بھی سایہ نقی کا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے دل کی آواز سنانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ فرش ادا پہ آتے ہیں، محفلوں میں، مجلسوں میں آتے ہیں، ان کی جوتیوں میں جو برکت ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ کوشش کریں کہ ادارے کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بڑی کوششیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی کوشش، زیادہ سے زیادہ جو لوگ سن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں۔ اگر آپ کو عقیدہ ہے کہ بی بی سیدہ آئی ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ جعفری صاحب پیش رہتے ہیں، صدر محترم، تمام مینجمنٹ پیش رہتی ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اب یہ عظمت کی اس کی بلندی کیا ہے، اس سے فائدے کیا ہیں، وہ سن لے شعر میں۔ چوکھٹ امام باڑوں کی آنکھوں سے مس کرو، چوکھٹ امام باڑے کی آنکھوں سے مس کرو، حضور مجلس میں آنے جانے کا رستہ نقی کا ہے، مجلس میں آنے جانے کا مجلس میں آنے جانے کا راستہ نقی کا ہے، دشمن کے قلب کٹتے تھے جس کے بیان سے، سوال عمری پڑھے امام کی، دشمن کے قلب کٹتے تھے جس کے بیان سے، ادھر ماں فاطمہ کے جیسا ہی لہجہ نقی کا ہے، ماں فاطمہ کے جیسا ہی
ایسا ہی لہجہ نقی کا ہے. اب آخری شعر میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعا دی تھی, تو آپ ویسے ہی دعا دے چکے ہیں تو میں اس کے پہلے ہی ختم کر رہا ہوں. ایک ہمارے لیے پڑھ دیں. اچھا بلاول جب شادی کرو گے تو ہو گئی. اچھا مجھے نہیں, اور محمد علیہ محمد صلوات صلی اللہ. کرب و بلا کا لے گا شباہت وہ انتقام, کرب و بلا کا لے گا شباہت وہ انتقام. رب بھی حجاب غیب میں بیٹا نقی کا ہے, اب بھی حجاب غیب میں بیٹا نقی کا ہے. نسیم صاحب کہتے ہیں وہ بھی شعر پڑھ دو جو ولیمے میں پڑھا تھا, تو آپ دعا دیجئے گا. بہرحال میں نہیں سمجھتا تھا, اب انہوں نے حکم دے دیا. حشمت ارم کا آج, حشمت ارم کا ہے ولیمہ جو آج کے دن, حشمت ارم کا ہے جو آج ولیمہ. رحمت کا دن ہے یہ بھی ولایت نقی کا ہے, رحمت کا دن ہے. امام کی ولادت رحمت کا دن ہوتی ہے. بر محمد علیہ محمد صلوات صلی اللہ. ایک اور باوز بلند صلوات. یہ تھے شباہت حسین صاحب, اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک کمال یہ ہے کہ نظم کے ساتھ ساتھ یہ نثر میں بھی نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اپنے ہر مصرے کو سمجھاتے بھی جاتے ہیں تاکہ کوئی ابہام پیدا نہ ہو سکے. ایک اور باوز بلند صلوات, اور میں زحمت دوں گا اس کے بعد جناب نسیم فروغ کو تشریف لائیں اور آپ سے ایک صلوات کی درخواست. یہ نسیم فروغ صاحب بہت عرصے سے غائب ہیں, کئی محفلوں کو انہوں نے مس کیا ہے, آج ہی پکڑے گئے ہیں, تشریف لائے ہیں. یہ شباہت بھائی نے ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کیا ہے. تو وہ ساری فیلڈ پکڑنی ہے جیسے انہوں نے کہا. مولوی بھی خطرے میں آ گئے اب تو. ایک 4 مصرے ایسے ہی جب تذکرہ ہوا تھا کہ طبیعت باوفا ہوتی نہیں ہے جو دل میں کربلا ہوتی نہیں ہے. طبیعت باوفا ایک دم یاد آ گیا مجھے بیٹھے بیٹھے. طبیعت باوفا ہوتی نہیں ہے جو دل میں کربلا ہوتی نہیں ہے, اور نہیں رہتے ہیں اس بستی میں مومن جہاں بزم ازا ہوتی ہے. یہ منقبت آج کی ہے بھائی, جب ان کا سمی کا کہاں گیا, سمی ہم مان رہے آج. اچھا کام کرنے لگا. اس کا کال آیا تھا آج دوپہر میں, تو میں نے کہا نہیں میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. میں 2-3 دفعہ حاضر نہیں ہو سکتا. نہیں میں مولا نہیں گھر میں نہیں, کال آئی تھی ان کی بھائی. وہ پروگرام ڈائریکٹر ہے نا بھائی, تو آئی تھی. میں نے کہا انشاءاللہ, اور پھر یہ منقبت آج ہی کی ہے مولا کی طرف سے. سجی ہے بزم جو مولا علی نقی کے لیے, سجی ہے بزم جو مولا علی نقی کے لیے, تو پھول کھلنے لگے ہیں سخن وری کے لیے.
تو پھول کھلنے لگے ہیں سخنوری کے لیے، اور بیاض دل پہ رقم مدحت نقی کر لی، بیاض دل پہ رقم مدحت نقی کر لی، جو وقت ہم کو ملا تھا ثنا گری کے لیے، بیاض دل پہ رقم مدحت نقی کر لی، جو وقت ہم کو ملا تھا ثنا گری کے لیے، اور نبی کے دین پہ ہر لمحہ گامزن ہے یہ، آپ سب لوگ نبی کے دین پہ ہر لمحہ گامزن ہے یہ امتیاز ہے بس فخر جعفری کے لیے، یہ امتیاز ہے بس فخر جعفری کے لیے، عجیب مدحت حیدر کا سلسلہ ہے رواں، عجیب مدحت حیدر کا سلسلہ ہے رواں، ولا کی بزم سجی اور ایک علی کے لیے، عجیب مدحت حیدر کا سلسلہ ہے رواں، ولا کی بزم سجی اور ایک علی کے لیے، اور اندھیرا چھٹنے لگا ظلمتیں ہوئیں کافور، اندھیرا چھٹنے لگا ظلمتیں ہوئیں کافور، یہ آفتاب امامت ہے روشنی کے لیے، اور خدا کو مان تھا اتنا علی کے پوتے پر، خدا کو مان تھا اتنا علی پوتے پر، اور تمام بار امامت ہے کم سنی کے لیے، تمام بار امامت ہے کم سنی کے لیے، خود اپنی ذات کا ادراک جس کو ہونے لگا، خود اپنی ذات کا ادراک جس کو ہونے لگا، وہ ان کے در پہ چلا آیا قمبری کے لیے، خود اپنی ذات کا ادراک جس کو ہونے لگا، وہ ان کے در پہ چلا آیا قمبری کے لیے، انہی کی ذات میں پرتو ملا رسالت کا، انہی کی ذات میں پرتو ملا رسالت کا، اور نمونہ بن گئے یہ حسن بندگی کے لیے، خدا کا شکر کے بزم نقی میں حاضر ہیں، خدا کا شکر اس موسم کے حساب سے شعر ہے، خدا کا شکر کے بزم نقی میں حاضر ہیں، اور انہی کا بخت رسا تھا جو حاضری کے لیے، خدا کا شکر کے بزم نقی میں حاضر ہیں، انہی کا بخت رسا تھا جو حاضری کے لیے، اور ولا کی بزم تو کچھ ایسا نور دینے لگی، ولا کی بزم تو کچھ ایسا نور دینے لگی، طلب ہر ایک کو ہوئی جام کوثری کے لیے، طلب ہر ایک کو ہوئی جام کوثری کے لیے، اور مہاجرت کی فضا میں گزاری عمر تمام، مہاجرت کی فضا میں گزاری عمر تمام، یہ ہجرتوں کا مقدر تھا زندگی کے لیے، یہ شعر بہت دور تک جا رہا ہے، سارے اجداد تک جا رہا ہے، انٹرنیشنل شعر ہے، مہاجرت کی فضا میں گزاری عمر تمام، یہ ہجرتوں کا مقدر تھا زندگی کے لیے، اور فروغ یہ بھی تو ایک آخرت کا سامہ ہے، فروغ یہ بھی تو ایک آخرت کا سامہ ہے، یہ شعر ان کی عطا ہیں جو شاعری کے لیے، فروغ یہ بھی تو ایک آخرت کا سامہ ہے، یہ شعر ان کی عطا ہیں جو شاعری کے لیے، بس نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، رہنے دو چلو مولانا آگے نا، بس مجھے آپ لوگ کا احساس ہے، ایک اور باوز بلند صلوات. Sheikh wants you to more. Inside more. Now I will request to Sheikh Jalil to come and recite. Sheikh Jalil. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع ومن أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين. وصدق الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنين المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to offer my congratulations and well wishes to the Imam of our time, Al-Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli ala Muhammad. For the birth anniversary of his grandfather, Al-Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam, and also offering my well wishes and congratulations to the Muslims at large for this great occasion, and more specifically my well wishes and congratulations to the Shia of Imam Ali of our community of Idara Ja'fariyah. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all of us are counted as true followers of Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam. And may we all be granted the shafa'ah of Imam al-Hadi yawm al-Qiyamah insha'Allah. Tonight, as we are celebrating the birth anniversary of this great Imam, I would like us to get into the ocean of the saying of this great Imam, or learn something from his saying. What I just mentioned can be found in a book known as Tuhaf al-Uqul, one of the very famous books that talks about the sayings of Ahlul Bayt alayhimus salam. And that book, it is quoted that Imam al-Hadi alayhi salam said this saying, where he said, Man ittaqa Allah yuttaqa. Imam alayhi salam, from this saying, is telling us that this universe that we live in, there is something called cause and effect. In other words, the world is not created just randomly. There is something called system in place. And that system, whether you know it or not, that system calls to you and I to understand that the world has a creator. What does it mean? Imam in the hadith, he tells us that Man ittaqa Allah, whoever, that the word man, meaning male or female, Sayyid or non-Sayyid, respected person or the lowest person, if he or she taqallah, fears Allah, Imam says, yuttaqa. Allah put the fear of others, Allah makes his fear
into the heart of others as well. When you fear Allah, other things will be fearful of you too. Now, there's one story of Imam Ja'far al-Sadiq alayhi afdalu salatu wassalam, where one time Imam Ja'far al-Sadiq was traveling with his companions, and they got to a place where a lion pops up. Everybody ran away. None of the companions stayed. Everybody ran away. The only one that didn't run was Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Not only Imam didn't leave, the lion came to the Imam. And Imam spoke something in the lion's ear. And then the lion left. Later on, the companions came. When they came, they were wondering, Ya Ibn Rasulullah, how did he do it? Imam said similar to what Imam al-Hadi said. But says, لو اتقيتم الله, if you were fear of Allah, you would have asked the lion to carry your belongings. And not only would have run, the animal will be under your service. Now, what this hadith means, that Allah put a system in place. What is the system? And this system comes in Hadith al-Qudsi, where Allah says that, Ya Abdi, my servant, is khalaqtul ashya'a li ajlik. Everything in this universe, I created it to serve you. The heavens, the earth, the animal, the ocean, everything to serve you. Then it says, wa khalaqtuka li ajli. And I created you to serve me. Everything to serve you. But you to serve whom? Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, oh my servant, the moment you recognize me and you obey me, everything else recognizes you and follows you. And this saying of Allah, Imam Ali comes and explains it even better. And he says, you as a servant of Allah, you and Allah is like what? You and the creation is like a human being and his shadow. If you try to chase your shadow by any chance, can you catch it? He said, no. That is when we leave Allah and try to chase dunya. But if by any chance you decided that, no, I'm not gonna chase my shadow. Instead, I'm gonna go my way. Then the shadow automatically start to follow you. And that is when you turn to Allah, everything else turns behind you. And that's what Imam said, Man ittaqallah yuttaqa. When you fear Allah, Allah put your fear in the heart of everything. Not only that, the second part of the hadith, Imam said, وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ يُطَاعَ. Whoever surrenders and obeys Allah, other creation obeys him too. Ya Allah, is that true? If I obey you, everything will. Allah says yes. Ya Allah, an example? I say yes. One of the examples is Nabi Allah Sulaiman, who was the true servant of Allah. Everything in this universe was under his control. When we obey Allah, Allah says, I let everything to obey you too. Now, there's another hadith al-Qudsi where Allah says, Ya Abdi ati'ni. The same word Imam used, Allah uses here. I said, my servant, obey me. He says, Takun mathali. You become like me. Just obey me, you become like me. He says, how can you become like Allah? He says, Aqulu lishay'i kun fayakun wa taqulu lishay'i kun fayakun. I say to things be and they be. I will give you the power of saying things to be and they will be. And that is the meaning of what Imam says, وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ. Whoever obeys Allah, everything else obeys. Number third, Imam says, وَمَنْ أَطَاعَ الْخَالِقِ.
Whoever obeys the Creator Allah, he said, لَمْ يُبَالِ بِمَا بِسَخَطِ الْمَخْلُقِينَ. He wouldn't bother about the anger of the creation. Now, what does it mean? This part, because sometimes this part comes in our lives. And I want to give an example that many of us sometimes we come to run into that example. But Imam al-Hadi alayhi salam gives you a clear evidence what to do in that situation. Sometimes in life, there are people who mean a lot to you. They have done so much in your life that you don't want to hurt them. Nothing you want to do to make them angry. And then the situation comes that that person, he is disobeying Allah. But he wants you to be part of it. But you don't want to hurt their feelings. But at the same time, you're disobeying whom? Allah subhanahu wa ta'ala. Now what do you do? Let me give you a practical example. A person that you hold a very high or dear in your life, he has to do nikah, for example. And that nikah, they're going to be dancing and drinking. And they want you to be a speaker in that program. And you know that in that program, they will be drinking, they will be dancing, they will be mixed gender. You know that. You know haram, right? And you know that you as a Muslim, you shouldn't be there. But this person, you hold him so dear. Now you don't want to say no to him to hurt his feelings. But you know, going there, you're going to hurt whose feelings? Allah. Now Imam is asking, what would you do in this situation? Would I rather hurt Allah and go there to please human being, or say no to hurt human being to please Allah subhanahu wa ta'ala? The narration of Imam al-Hadi, he says the right thing is to decide not to hurt Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how much that person means to you, Allah should always come first. Never in your life, when something comes, should I obey Allah or disobey Allah to please human being versus to displease Allah? Always choose to please Allah over to displease Allah subhanahu wa ta'ala. That is the saying of Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam. Who is Imam al-Hadi alayhi salam? Imam alayhi salam, he was born in Medina, in the city of Medina, in a small town called Surya. That's where Imam was born. His father is very known, a ninth Imam, Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. Allahumma salli. And his mother, she was a slave. And I really want us to learn something here tonight, brothers and sisters. Many often times, when we want to get married, we're always looking for people who has higher status. Family or the status. No, that's not a bad thing in Islam. But Ahlul Bayt are teaching us something. Now, if you go among the Imams, Imam al-Jawad alayhi salam, he married a woman who was known as Maghribiya, from North America, North Africa. Not only that, our 12th Imam, his mother, was a prisoner of war. That she was brought, and Imam al-Hasan al-Askari married her. And she became the mother of Imam al-Mahdi al-Muntadhar. And also this great Imam, Imam al-Hadi, his mother was a slave. But one thing, when they talk about her, they said she was God-fearing woman. That's the key. That's what kind muttaqiyah. That's number one. Number two, she also carries a very noble character. These are the two keys Islam told us to look into women. Fear of Allah and akhlaq.
The same thing. Rasulullah says, إِذَا خَطَبَكُمْ مَنْ تَرَدَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. When somebody come to ask your daughter's hand, I say, look about these two things. One, his deen, how religious he is. Number two, how akhlaq, how is his akhlaq. If these two are there, Al-Imam al-Jawad alayhi salam married this woman, not because she came from the highest status of family, it was from the lower, but she has something very unique. And that is what? Taqwa, akhlaq. And one more important thing, brothers and sisters, as we know, every mother of any imam is chosen by Allah. One of our beliefs that every imam, every mother who will happen to carry an imam al-ma'soom must be chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. And what that means, Allah doesn't care about status. He cares about what? Iman and taqwa. Even though Imam al-Hadi's mother was a slave, but she carries taqwa that made her to be better than other women. And she was chosen to be what? To be the mother of Imam of that time. Imam al-Hadi alayhi salam was born at that time, and he was given the best name of the time, which is the name of what? Ali. You know, Bani al-Abbas and Bani Umayyah, one of the names they hate was the name Ali. The most hated name from Bani Umayyah and Bani al-Abbas is the name Ali. And Ali al-Bayt alayhi salam, in other hand, the most beloved name to them is Muhammad and Ali. As much as they hated it, as much as Ahlul Bayt loved it. And that is why it is mentioned that Ibn Abbas, he had a son. And Muawiyah heard about it. He called Ibn Abbas, so how do you have a son? He said, yes. He said, what do you name him? He said, I name him Ali. Any nickname? He said, yes. What is it? He said, Abu Turab. You know what Muawiyah said? He said to Abdullah, to Ibn Abbas, La ajma'u laka al-ismayn. I would not allow you to combine these two names for your son. Either take Abu Turab and then leave Ali, or take Ali and leave what? Abu Turab. One of them, but not two names about Imam Ali. That is how much they hated the name. But Ahlul Bayt alayhi salam, they loved the name so much. You know why, brothers and sisters? One of the reasons of the love of why we love the name Ali, because it's the name that gives you strength when you feel down. Whenever you feel down, you say, Ya Ali. What happens? The strength comes back. Because that name is originated from the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And two, that name also is what? Is the name of Mawla Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamu. So Imam al-Jawad alayhi salam, he was named Muhammad. So he named his son what? Ali. So then you have what? The two best names gave to the father and the son. And he is also given one of the best names. One of his nicknames, At-Tahir, the pure one. An-Naqi, the pure one. Az-Zaki, the pure one. All of that. Allahu Akbar. Now somebody would think, the word Az-Zaki, how did it come about? That word Zaki didn't come just like that. At-Tahir didn't come just like that. Because Imam al-Hadi is part of those hadith al-Kisa. On the day that Allah says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. He was one of them. Imam al-Hadi was one of them. And I believe, this is my personal belief, that on the day
of Hadith al-Kisa, all the Imams were there. Every one of the Ma'sumin, they were under that blanket on that day. What is the proof? Zahra said. When you read Hadith al-Kisa, Zahra, she said, فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا. And she had what? جَمِيعًا. Now, was it اكتملنا? When we completed. Not completed, you were only 5. It said جَمِيعًا. All of us. That word jami', what does it mean? Nobody is left. All of us are here. Yes, you and I cannot see them, but Zahra said they were there. Every Imam of Ahlul Bayt, they were under that blanket. And not only that, another proof that they were there, and ziyarat warith, what do we say? Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab. I testify you have been a nur even in the line of your spine of your father. Now, who was the father of the rest of Ahlul Bayt? Imam Hussein. Was he there? Yes. That means all Ahlul Bayt were in his spine and they were under the cloth on that day of Hadith. That is Imam al-Hadi alayhi salam. So he was born and given this beautiful name. And one of his kunya is known as Abu al-Hasan. Among Ahlul Bayt, there are 3 Imams given this name. Like the word Abu Abdullah, also there are 2 Imams given this title. One is Imam Hussein, one is Imam Ja'far al-Sadiq. Now, Abu al-Hasan is another title given to whom? Number 1, Imam Musa al-Kazim. Number 2, Imam al-Rida alayhi salam. Number 3 is Imam al-Hadi alayhi salam. These are the 3 Imams given this name, Abu al-Hasan. What unique about Imam al-Hadi alayhi salam? He became Imam at the very young age. There are 3 Imams of Ahlul Bayt alayhi salam who became Imam at any age. The youngest of all was Imam al-Mahdi al-Muntadhar alayhi salam. Allahumma salli. Imam Mahdi, he's the youngest. He became an Imam at the age of 5 or 6, according to the narrations. The second one is Imam al-Jawad alayhi salam. Also narrated, he became at the age of 6. The third is Imam Hadi alayhi salam. He became Imam at the age of 8. 8 years old, and he became Imam. And this is to teach us that Ahlul Bayt alayhim salam, age does not matter to them. They can become Imam even at the young age as Imam al-Hadi alayhi salam. And Imam al-Hadi alayhi salam lived a very simple life, like his father Imam al-Jawad alayhi salam. He grew up in Medina and did so much to Islam in Medina. Now, one of the contributions of Imam alayhi salam in Islam was Imam alayhi salam had a companion, and his name is Musa ibn Abdullah al-Nakha'i, one of the companions of Imam. One day he came to Imam Ali al-Hadi alayhi salam and he said to him, Ya ibn Rasulillah, I really love to visit my Imams. And when I go to visit them, I don't have the best ziyarah to read. Can you teach me something? When I visit the Shuran of the Imams, I can read it. Then Imam taught him the dua or ziyarah, which is called today az-ziyarat al-jami'ah. That beautiful ziyarah that can be read in the Shuran of any Imam was taught by whom? Al-Imam al-Hadi alayhi salam. That dua, that ziyarah, if you want to understand who was Ahlul Bayt alayhi salam, read that ziyarah with deep thinking and you will understand who are the Ahlul Bayt. Because the beginning of the ziyarah, Imam described who are the Ahlul Bayt in his own words, so eloquently. That is one of the contributions. Another contribution, Imam alayhi salam has raised so many great companions. He had so much companions that you can ever imagine. And each one of them is a great one.
And some of them even were authors of more than 100 books. One of them, Sheikh al-Tusi, rahmatullahi ta'ala alayh, he counted his books, 180 books written by one of the companions of Imam al-Hadi. And he said, I learned everything from Imam al-Hadi alayhi salam. That is one of the contributions of Imam alayhi salam. But there is more to learn from this great Imam. And Imam alayhi salam have taught us to know so much in this Islam. One of the things that Imam alayhi salam did, and Imam alayhi salam, he lived through 7 khulafa. 7 khulafa of Bani al-Abbas, Imam went through all of them. Starting from whom? Al-Ma'mun, and down to Al-Mu'taz, la'natullahi alayhi. But one of the worst of all of them is called Mutawakkil al-Abbasi. Every one of those khulafa, the worst of them, right, is Mutawakkil. And Imam said about him, if every ummah is to bring the worst person in their ummah, and we bring Mutawakkil would have been the worst of all the ummah. That's how bad this Mutawakkil was. He was that bad. This Mutawakkil, during his time, Ahlul Bayt and the followers gone through so much. One of the things we can learn from Imam al-Hadi during that time was to teach us the importance of ziyarah of Imam Hussein. At the time of Mutawakkil, he wanted to do everything possible to stop people from going to ziyarah. Who was the one who stood to emphasize the importance of ziyarah? Imam al-Hadi alayhi salam. There was a time Mutawakkil wanted to stop by asking people to pay so much money before they go to ziyarah. People go to Imam al-Hadi, he's asking too much money, too much taxes to go to ziyarah. What should we do? Imam said, pay him as much as he asks and don't let anything come between you and your Imam. People paid money to go and do ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. Not only that, people paid, even sometimes gave up the most expensive things in their life just to go do the ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. And Imam al-Hadi was the one who taught us the importance of ziyarah. And Imam al-Hadi alayhi salam, he taught us one important lesson that I think it could be the lesson for tonight, take home message tonight. He had a companion, and his name is Abu Hashim. Abu Hashim is like me. He like to complain a lot. Right? Wallahi, this weather is too bad. This weather is too cold. Always complaining. That's me. Imam al-Hadi alayhi salam had a companion who was like that. One day he said, I went to visit Imam al-Hadi alayhi salam, as usual, to complain to him. As I walk into the house of Imam alayhi salam, I say salam. Imam say wa alaykum as-salam. Before I started to complain, Imam says, Ya Abu Hashim, listen. He said, there is nothing to complain about. He said, Alam yarzuquka Allahu al-iman. Didn't Allah bless you with the faith of Him and us together? And with that iman in Allah and Ahlul Bayt, فَصَانَ بَدَنُكَ مِنَ النَّارِ. With that iman, He protected your body from the hellfire. Didn't He do that for you? He said, what is there to complain? That's number one. He said, number two, أَلَمْ يَرْزُقُكَ الْعَافِيَةِ. Didn't Allah bless you with the health? فَأَعَانَكَ, and He helped you to wake up at Fajr, do your salat, Quran, do 2 things you're supposed to do as a Muslim. Don't you do that? He said, yes. He said, what is it there to complain, Ya Abu Hashim? He said, number three, didn't He bless you every day to get something to put in your mouth, to eat and drink on daily basis? He said, yes. He said, فَأَلَامَ تَشْكُ. What is it there to complain?
And Imam Hadi alayhi salam want to tell us that if you really think about complaining, think about these three things. Number one, the iman that Allah put in your life. And the best blessing is the hidayah to Ahlul Bayt alayhi salam. When you read Ziyarat Ashura, pay attention careful. In Ziyarah we say something. وَرَزَقَنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. Allah gave me rizq. What is the rizq? That I knew the enemies and I stayed away from them. That itself is a rizq. But how many of us remember, Ya Allah, you have blessed me, that I know your loved ones, Ahlul Bayt, and I follow them. I know your enemies, I stayed away from them. That itself is the greatest rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. That is something to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Then Imam alayhi salam, even after that, after he told him all of this, and he told him, he said, look, I know you're here to complain, but I'm not going to let you leave with empty-handed. He said, I have put 100 dinar for you. So that not only you get spiritual lesson, you get something in your pocket too. That is one of the teaching of Imam al-Hadi alayhi salam. The last not the least, brothers and sisters, that Imam al-Hadi alayhi salam, part of the animosity of Mutawakkil, one time he called Imam al-Hadi alayhi salam to his customer. And Mutawakkil, la'natullahi alayh, one thing he used to have a farm or an animal cage where he put lions. One day he invited Imam al-Hadi and he asked Imam al-Hadi to be placed in that cage where those lions are. And intentionally he left those lions 3 days no food. Guess what did he want to do? He wanted the lions to attack Imam and kill Imam. When Imam came, they opened the door, they welcome Imam in, and then the person walked out and he closed the door. As Imam went to that cage, he went to sujood. While he was in sujood, the lions, they were 3, they came and they started going around Imam al-Hadi alayhi salam, around him. Later on, they also come and surrender next to Imam as they also doing sujood like Imam al-Hadi alayhi salam. And then later on, Mutawakkil asked, go and check, is Imam al-Hadi alive or is gone? They came and checked, and the animals are next to the Imam, and Imam was in sujood. The next time they came, 3 times they came. Then one of his soldiers said to him, let's try taking Imam al-Hadi out and try to put you, Mutawakkil, in there. You know what Mutawakkil said? You know, he didn't say that word, but I'm just putting it in our word. He said, would you like the animals to make me kebab? He refused to enter there, but Imam alayhi salam went in there, and the animals did not hurt Imam. Why? Because the animals know the Imam of the timing, and they know that Imam al-Hadi alayhi salam is the Imam. Peace and blessing of Allah be upon him. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ma'rifah of Imam, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, day in and day out, give us the tawfiq to end the ma'rifah of our Imams, Ya Rabbal Alameen, and bring us closer and closer to them on daily basis, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, do not separate between us and our Imams, Ya Rabbal Alameen. Not in this dunya, not Yawm al-Qiyamah, Ya Rabb. And Ya Allah, as we live, give us the tawfiq to visit the shrines every year, Ya Rabbal Alameen. And Yawm al-Qiyamah grant us the shafa for all Ahlul Bayt alayhim as-salam. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد.